حضور کی حدیث ہے نا، جب معراج کی رات میں حضور گئے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی کینچی سے زبان کو کاٹ رہے ہیں، اپنی کینچی سے زبان کو کاٹ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اپنی زبان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو جبرائیل، جبکہ حضور جانتے تھے لیکن گواہی کے طور پر جبرائیل سے پوچھا جا رہا ہے، گواہی کے طور پر پوچھا، ورنہ حضور سے کون ایسی چیز ہے جو پوشیدہ ہو، کون سی ایسی چیز ہے جو پوشیدہ ہو؟ حضور جانتے تھے لیکن جبرائیل کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ حضور سے جب حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، تو سنو جبرائیل کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو منبر پر چڑھ کر تو ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، اللہ و رسول کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، لیکن جب منبر سے نیچے اترتے تھے تو ایسے کام کیا کرتے تھے تو شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے نظر آئے، شیطان بھی اس سے پناہ مانگے۔ آج ہمارے علماء کہاں سوئے بیٹھے ہیں، کہاں سو رہے ہیں؟ ہماری بہن بیٹیاں محرم کے میلے میں جاتی ہے اور بہن بیٹیاں ناچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہاں سوئے ہو صاحب، کہاں سوئے ہو؟ جواب دینا پڑے گا آپ کو، اس بات کو یاد رکھیے گا، پوری ہندوستان دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہا ہے، لائیو چل رہا ہے یہاں پہ، سب دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جا کے کسی عالم دین سے پوچھ کے آؤ کہ تم ذمہ دار ہو کہ نہیں ہو، جاؤ پوچھ کے آؤ، ذمہ دار ہو کہ نہیں ہو، پتہ چلے گا ذمہ دار ہونے کے باوجود بھی آپ سرداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور شرم کی بات تو تب یہ ہے حضرت سر پہ ٹوپی لگا کے، جبہ کبہ پہن کے، کرتا پیجامہ جو لباس اسلامی لباس ہے اس کو پہن کے، بے شرم مولوی وہ بھی آگے پیچھے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بے شرم مولوی وہ بھی آگے پیچھے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی میلے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بھی ڈھول کے آگے پیچھے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شرم سے ڈوب کر مر جانے چاہیے ایسے مولویوں کو جو اپنے آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں اور شیطان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کب بولیں گے آپ؟ تب بولیں گے جب آپ محرم کے جلسہ، محرم کے جلوس میں جائیں گے اور شراب پی کر ڈانس کریں گے، تب بولیں گے ارے یار ایسے اللہ کے ولی کے مجلس میں بیٹھے ہیں۔ جب کمرے کے اندر میں ہوا کرتے تھے تو ہمارے علماء، گاؤں کے جو علماء ہیں اور جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یوسف پیا جب کمرے کے اندر میں بیٹھا کرتے تھے ان کے بدن کا ہر ایک پارٹ یعنی اعضا الگ الگ ہو جاتا تھا اور اللہ اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی، اللہ اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ آپ اس کے محفل میں بیٹھے ہیں، آپ اس کے محفل میں بیٹھے ہیں اور ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یارا، ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو ایسے اللہ کے ولی کے محفل میں بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، میں بتا دوں یوسف پیا کے ایک بات یاد آ گئی، بتا دوں، میں بتا دوں۔ یوسف پیا کہیں گئے تھے سفر میں تھے، وہابڑا نے چیک کرنے کے لیے یوسف پیا کو آگے، حضرت توجہ، وہابڑا چیک کرنے کے لیے آگے، ایک وہابڑا تھا جو یوسف پیا کو چیک کرنے کے لیے آ گیا کہ دیکھو تو صحیح کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، دیکھو تو صحیح کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ جائے نماز مصلے کے نیچے میں قرآنی آیت کو لکھ کر مصلے کے نیچے میں دبا دیا، مصلے کے نیچے رکھ دیا، اور یوسف پیا کو کہہ رہے کہ حضرت نماز پڑھائیے۔ وہابڑا چیک کرنے کے لیے آیا تھا، دیکھو کہاں کس محفل میں بیٹھے ہوا، دیکھو جب وہابڑا نے جب آیا بدعقیدہ جب آیا چیک کرنے کے لیے اور قرآنی آیت کو لکھ کر مصلے کے نیچے چھپا دیا اور کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے تاکہ اگر یہ نماز پڑھانا شروع کر دیں گے تو ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے۔ تجھے پتا ہی نہیں میرے نبی نے کیا فرمایا، اتقوا فیاست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، کہ مومن کی نگاہ سے ڈرا کرو اس لیے کہ یہ ایسے نہیں دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ فراست کی نگاہ اس کی ہوا کرتی ہے، فراست کی نگاہ ہوتی ہے جو دل میں چلنے والے باتوں کو بھی جان لیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ وہ چیک کرنے کے لیے آ گئے، کہا حضرت آپ نماز پڑھائیں۔ یوسف پیا فرماتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ جب اس نے اصرار کیا، مجبور کیا، تو یوسف پیا فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں قرآنی آیت پر کھڑے ہو کر میں نماز پڑھاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں قرآنی آیت پر کھڑے ہو کر میں نماز پڑھاؤں؟ اب یہ دیکھیں یوسف پیا کے آپ محفل میں بیٹھے۔ اب ایک مثال اور میں دے دوں، وہاں غوث پاک کے بارگاہ میں ایک تابوت میں میت کو لایا گیا تھا اور وہاں مخالفین نے کہا تھا آپ ان کا جنازہ پڑھائیے، غوث پاک نے کہا تھا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اصرار کیا گیا، مجبور کیا گیا، غوث پاک نے جنازہ پڑھا دیا۔ اب مذاق اڑانے والے پیچھے سے آواز لگا رہے تھے کہ تابوت سے کھڑے ہو جاؤ، غوث پاک کے مذاق اڑایا جائے گا، لیکن وہ تابوت سے کھڑا نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ انتقال ہو چکا ہے۔ دوڑ پڑے جب نماز ختم ہو گئی تو دوڑ پڑے، سب لوگوں نے کیا دیکھا؟ جو زندہ تابوت میں لایا گیا تھا وہ مردہ ہو چکا ہے،
فنا ہو چکا ہے. وہاں اسے پاک فراست کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تابوت میں لیٹنے والا مردہ نہیں زندہ ہے. اور یہاں یوسف یا جس کے محفل میں تم بیٹھے ہو, یہاں مصلی کے نیچے کیا رکھا ہوا فراست کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آپ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے, آپ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا 15 منٹ کے لیے مجھے وقت دیا گیا تھا, میں 15 منٹ کے لیے حاضر ہوا. آپ ان کے مجلس میں بیٹھے ہیں, بولنا سیکھیں, بولنا سیکھیں, مجلس کا احترام جاننا سیکھیں. علماء آتے ہیں چلا کے چلے جاتے ہیں, کیا ان کا کام صرف چلانا؟ نہیں صاحب, آپ کو بولنا پڑے گا, اس لیے کہ جتنا آپ بولنے اتنا ثواب ملتا جائے گا. میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی بڑی تیزی کے ساتھ, چونکہ میرا وقت 10 منٹ نکل چکا, صرف 5 منٹ باقی ہے, بس 5 منٹ کے اندر میں اپنی باتوں کو سمیٹ کر میں رخصت ہو جاؤں گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں ارشاد فرمایا, الا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب, آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اس کام کے بدلے مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قربت داروں سے مودت رکھو, میرے قربت داروں سے مودت رکھو. میں آپ کو آپ کے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. اللہ کے نبی جب دین پھیلایا کرتے تھے تو لوگ اجرت لے کر آنا شروع کر دیے, لوگ اجرت لے کر آنا شروع کر دیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کام کے بدلے میں اجرت میں نہیں لوں گا. تو کہا یا رسول اللہ پھر کیا چاہیے؟ تو کہا میرے قربت داروں سے, یعنی میرے قریبی جو ہے, میرے رشتہ دار جو ہے, اس سے تم محبت کیا کرو, اس سے مودت رکھا کرو. اچھا, محبت کا لفظ نہیں آیا ہے, دوسرے مقام پہ اللہ نے محبت کا لفظ آیا ہے, لیکن یہاں مودت کا لفظ آیا ہے. مودت کا معنی بھی محبت کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن اسی پر میں بات ختم کروں کہ مودت محبت ٹوٹ کر کرنے کا معنی میں آتا ہے. آپ کو ایک مثال دے کر سید نعیم الدین مراد آبادی جو مثال دیے تھے وہ مثال دے کر میں آپ کو رخصت ہو جاتا ہوں. مچھلی پانی کے اندر میں رہتی ہے, مچھلی پانی کے اندر میں رہتی ہے. مچھلی کو اگر آپ پانی سے نکال کر اگر شربت کے اندر میں ڈال دیں گے وہ زندہ رہے گی؟ وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے. آپ چاہے شربت میں ڈال دیں, چاہے کوکو کولا کے اندر میں ڈال دیں, چاہے جس چیز کے اندر میں بھی آپ اگر ڈال دیں گے, مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے, مچھلی کو پانی سے مودت ہے. اگر آپ پانی کے اندر میں رہے, مچھلی اگر پانی کے اندر میں ہے تو زندہ رہے گی, لیکن اگر اسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے, چاہے وہ شربت کے اندر میں ڈال دیا جائے, چاہے کوکو کولا کے اندر میں ڈال دیا جائے, چاہے کسی بھی چیز کے جو ملاوٹی پانی ہے اس کے اندر میں ڈال دیا جائے, مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ مر جائے گی, کچھ دیر کے بعد وہ مر جائے گی, کیونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الا المودۃ فی القربى, میرے قریبیوں سے محبت کیا کرو. یار تم حسین کے محفل میں بیٹھے ہو, آقا حسین کے مجلس میں بیٹھے ہو, ہمیں آقا حسین سے مودت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیسی مودت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جیسے عمر فاروق نے کیا تھا, منبر چھوڑ کر نیچے اتر گئے تھے. وقت نہیں کہ میں اس واقعے کو بیان کروں, میں شارٹ میں بتا رہا ہوں. جیسے عمر فاروق منبر چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے, ایسی مودت کرنی ہوگی. آپ امام حسین کے نام پر محرم مناتے ہو, آپ امام حسین کے نام پر شراب پی کر ناچ گانے کرتے ہو, یہ مودت نہیں ہے. اگر تو حسینی ہے, اگر تو حسین کا ماننے والا ہے, حسین کے مجلس میں بیٹھا ہے, تیرا کردار بھی حسینی ہونا چاہیے, تیرا اخلاق بھی حسینی ہونا چاہیے, اور تیری زبان بھی پاک ہونی چاہیے. اب اگر تو کہے گا یا حسین, تو کربلا بہت دور ہے. کربلا کے مزار میں بیٹھ کر آقا حسین ہماری باتوں کو سنتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہمارے باتوں کو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. تو پہلے پکار کر کے دیکھ, سچی محبت کر کے تو دیکھ, مودت کر کے تو دیکھ. اگر تو سچی محبت اگر کرے گا, آقا حسین کو تو یہاں سے پکارے گا, کربلا کے میدان سے, عراق کے سرزمین سے, مزار مقدس سے آقا حسین ہمیں جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جس مقصد سے تو پکارے گا, اس مقصد میں تو کامیاب و کامرا ہوتا ہوا نظر آئے گا.